بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کائنات جل مجدہ کی دعا ہے کہ میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ میں نے اپنا خطبہ لمبا چڑھا وہ سارا اس لیے ہضم کر دیا، اس میں ختم کر دیا کہ دو باتیں کہہ سکوں۔ اس مقدس محفل میں شامل ہو کر حاضر ہو کر بے پناہ مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی دوست ذکر کر رہے تھے کہ میں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے بارے میں بات عرض کر دوں۔ ذہن میں باتیں تو بہت سی تھیں، تاہم جتنی ہو سکے میرے نزدیک کائنات کے شہنشاہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت دین کی مرکزیت ہے، دین کی مرکزیت ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے، مجھے اپنی وہ بات یاد آ رہی ہے، دیر کی بات ہے، مکہ مکرمہ حاضری ہوئی، مکہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے وہاں دعوت کر دی کہ وہاں پہنچنا ہے۔ میں گیا، سوالات شروع ہوئے۔ ان کا ایک سوال یہ تھا، یا شیخ ماذا تقول فی حق الاسلام، الاسلام ما ہوا؟ شیخ اسلام کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے؟ اسلام تو کسے سمجھتا ہے؟ اسلام شے کیا ہے؟ یہ ایک بڑا جامع سوال تھا اور مرکزی سوال تھا۔ میرے عزیز دوست بیٹے، اس وقت جو جواب ذہن میں آیا اور اس وقت تک بھی ہے اور کئی دفعہ کہنے کا موقع ملا، اب بھی یاد آ گیا، اس وقت جو میں نے ان بچوں کو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ بیٹو الاسلام یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ۔ میرا عقیدہ یہ ہے، اسلام مصطفیٰ کے گرد یوں طواف کرتا ہے جیسے حاجی کعبہ کا طواف کیا کرتا ہے۔ حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے، اسلام مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام ہے، بیٹھ جاتے ہیں تو اسلام ہے، چلتے ہیں تو اسلام ہے، بات کرتے ہیں تو اسلام ہے، جہاں جاتے ہیں اسلام ہے، جو کہتے ہیں اسلام ہے۔ حضور کی محبت دین کی مرکزیت ہے۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو زندگی رہ سکتی ہے، ٹانگ کٹ جائے تو زندگی رہ سکتی ہے، ناک کان کٹ جائیں تو زندگی رہ سکتی ہے، مگر گردن کے کٹ جانے سے زندگی نہیں رہتی۔ خدا نخواستہ نماز رہ گئی تو مومن ہے، خدا نخواستہ روزہ نہ رکھا تو مومن ہے، خدا بنا پیسے تھے حج نہ کیا تو مومن ہے، اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھٹ گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ اور کبھی کبھی میرے عزیز بیٹے، کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے مال کا اور جان کا۔ جب مال اور جان کا مقابلہ ہو تو جان نمبر لے جاتی ہے، مال مار کھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے جان کا اور ایمان کا۔ جب ایمان کا اور جان کا مقابلہ ہو تو جان مار کھا جاتی ہے، ایمان آگے نکل جاتا ہے۔ میں اور آپ لاکھ گناہگار سے کروڑوں گناہ لیے بیٹھے ہیں، مگر ایک بھی ایسا شخص سامنے نہیں جسے کہہ دیا جائے کہ تجھے 10 کروڑ پاؤنڈ دے دیے جائیں گے اور رسول اللہ کی گستاخی کر دے معاذاللہ۔ ہر کس نے دنیا کو ٹھکرا سکتا ہے مگر بارگاہ رسالت میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی شے ہے، جان رہ جاتی ہے اور ایمان آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کی بہت سی باتیں ہیں۔ لاہور کے اندر جب تحریک ختم نبوت پہلی مرتبہ سن 52 میں چلی تو اس وقت کرفیو نافذ ہو گیا، دولتانے کا دور تھا، اور پوری فوج نے سرخ لین لگا دی تھی اور کہا تھا کہ کوئی نوجوان اس سرخ لین سے آگے نہیں جا سکتا۔ مگر میرے عزیز بیٹے، نوجوانوں کے اندر محبت کا یہ عالم تھا کہ گھر ماں کے قدم چومتے، باپ کے ہاتھ چومتے اور سلام کرتے، سر پر کفن باندھتے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے کراس کر جاتے تھے۔ جانیں رہ جاتی تھی، جان مار کھا جاتی ہے اگر شریعت اجازت دیتی۔ تو اس وقت جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اس وقت شہید ہوئے تھے، اگر شریعت مطہرہ اجازت دیتی تو ان کی قبر شریف کو کھود کر کے، ان کے جسم کو نکال کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا کہ سینے پر دیکھو آج بھی یا رسول اللہ کا نعرہ کرتا ہے۔ یہ ایسے معاملات میں ہو نہیں سکتا، اس لیے تو ایمان اور جان رہ جاتی ہے، ایمان آگے نکل جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی قیمتی شے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے آگے کوئی شے ہے؟ نہیں، غلط جواب دے رہے ہیں آپ۔ یہ بتانا چاہتا تھا، بس یہی تقریر ہے۔ آپ نے یہ جو جواب مجھے دیا کہ ایمان سے آگے کوئی شے نہیں، بڑا غلط جواب دیا آپ نے۔ اس محفل میں یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا موقف میرے عزیز بیٹے یہ ہے، جب ایمان کا اور مصطفیٰ کی ذات کا موازنہ آ جائے، ایمان رہ جاتا ہے، مصطفیٰ آگے نکل جاتے ہیں۔ ایمان پیچھے رہ گیا، رسول اللہ آگے نکل جاتے ہیں۔
رسول اللہ کا مقام ایمان سے بہت آگے ہے. سن لیں, نعرے کے وقت میں بھی یہ باتیں سن لیں. رسول اللہ کا مقام, کائنات کے شہنشاہ کا مقام, میرے اور آپ کے دین و ایمان کے جانی پیارے مصطفیٰ کا مقام ایمان سے بہت آگے ہے. اس لیے کہ ایمان تابع ہے اصل رسول اللہ. سورج مثال کیوں سمجھائے گی, سورج اور دھوپ اصل سورج ہے, دھوپ تابع ہے. اصل سورج ہے, دھوپ تابع ہے, اصل مصطفیٰ ہے, ایمان تابع. یہاں یہ بھی بات میرے عزیز سمجھ لیں کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے, برمنگھم میں دھوپ میں کھڑے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں, درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. دھوپ میں کھڑے ہو کر سورج کو دیکھا جا سکتا ہے, تو میرے عزیز یقین جانے ایمان کی دنیا میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لو فقدا انی لو حجبا انی رسول اللہ طرفت عین واللہ ما عددت نفسی من المسلمین. مجھے اللہ کی قسم اگر میری نگاہوں سے ایک لمحہ کے لیے رسول اللہ ادھر ادھر ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن شمار ہی نہیں کرتا. اور اسی مثال سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہاں کھڑے ہوئے لاکھوں میلوں پر سورج دیکھا جا سکتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی زیارت بھی کی جا سکتی ہے. اگر لاکھوں میلوں سے سورج یہاں زمین کو پاک کر سکتا ہے تو یقین جانے مدینہ منورہ کے اندر جلوہ فرماتے ہوئے مصطفیٰ تیرے اور میرے دلوں کو بھی پاک صاف کر دیتے ہیں. قرآن میں حدیث پاک نے فرمایا, قال محبوب پاک کے تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ میں اسے پیارا ہو جاؤں, میں اسے پیارا ہو جاؤں کائنات سائنس. میرے عزیز یہ دو چار باتیں تھی, دو ایک باتیں اور کہنے اور خجرف جانے وہ ذہن میں تھی, وہ ہوئی ہے. آج اس اجتماع کا تقاضا ہے کہ وہ باتیں آپ نے کر دی جائیں. یہ نور, یہ محبت, یہ عشق آج ضرورت ہے. جماعت اہل سنت کے ورکروں سے کہہ رہا ہوں, جماعت اہل سنت کے خادموں سے کہہ رہا ہوں, میرے عزیز خادموں, جماعت کے خادموں, عزیز بیٹوں, آج ضرورت ہے کہ تم اپنا مال لے کر میدان میں تو آؤ. آج کوئی شخص کہتا ہے صاحب ردی مال بک رہا ہے, فلاں مارکیٹ میں گیا, وہاں کوٹ گندے تھے, مال ردی تھا, کپڑا خراب تھا, تانا اس کا خراب تھا, پیٹا خراب تھا. میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ تانا پیٹا خراب والا مال بیچنے والا بھی مجرم ہے اور لینے والا بھی گناہگار ہے, غلط کر رہا ہے, مگر یہ تو بتاؤ کہ تم صحیح مال لے کر آئے ہو سامنے. جماعت اہل سنت کے کارکنوں سے بات کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس مال ہے اس کے مصطفیٰ کا, آپ کے پاس مال ہے جو داتا حجویری نے دیا ہے, آپ کے پاس مال ہے جو خواجہ اجمیری نے دیا ہے, آپ کے پاس وہ دولت ہے جو فرید الدین مسعود کی شکل میں عطا کی ہے. آج ضرورت ہے میرے عزیز کہ اس دولت کو لے کر آپ سامنے آئیں. قیامت کے دن اگر یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے غلط مال کیوں دیا تھا کسی سے, تو یہ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو صحیح مال کیوں نہیں لایا تھا. اب دنیا میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. آج اس دنیا کے اندر اندھیرا دور کرنے کا اسلام کے خلاف پوری کائنات, پوری دنیا متفق ہو چکی ہے. پورا کفر اسلام کے خلاف متفق ہے. آج دشمنوں نے, اسلام کے باغیوں نے ہمارے لیے اس زمین کو تنگ کر رکھا ہے. پہلا مرحلہ مخالفت کا یہ ہے کہ معاشی تنگی میں مسلمانوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے. میں پوچھتا ہوں لیبیا پر اقوام متحدہ کے یہ مظالم کیوں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ عراق پر یہ مظالم کیوں ہیں؟ عراق کے 10 لاکھ بچے بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ وہاں اقوام متحدہ کو وہ شرف حیا نہیں ہے, وہ اسلام کو انسانوں سے وابستگی نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں یہ معاشی تنگی کا, اور اب ہمارے لیے یہ ہے کہ صاحب چونکہ انہوں نے تباکہ کر لیا ہے اس لیے ان کا بائیکاٹ کر دو. کوئی پرواہ نہیں, امریکہ کے بائیکاٹ کرنے سے اگر عراق زندہ رہ سکتا ہے تو پاکستان بھی زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بائیکاٹ کرنے سے اگر لیبیا زندہ رہ سکتا ہے تو پاکستان بھی زندہ رہ سکتا ہے. اس کے 15 سال مقابلہ کرنے کے باوجود اگر ایران باقی رہ سکتا ہے تو پاکستان بھی رہ سکتا ہے. میں برملا اس عظیم اجتماع میں جو اہل سنت کا نمائندہ اجتماع ہے اور پورے یوگے کا نمائندہ اجتماع ہے, بین الاقوامی اجتماع میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ مظالم نہیں چلیں گے. امریکہ کو سوچنا چاہیے یہ ایک معاشی تنگی, اور دوسرا حربہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف کہ ہر وہ بات جو مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. میں برطانیہ سے پوچھتا ہوں, آج کوئی برطانیہ کا کوئی فرد مجھے بتا دے کہ پاکستان کے اندر کیا مسیح علیہ السلام کا کوئی گستاخ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیتا اور پھر ہماری گرفت سے بچ جائے؟ ہرگز نہیں.
مگر یہاں ہے برطانیہ کو وہ مساوات جو اسلام کے اندر، پاکستان کے اندر مساوات ہے اقلیتوں کے لیے، آج ضروری ہے کہ یہاں بھی ہو۔ خانیوال میں، شانتی نگر میں 5 لاکھ کا نقصان ہوا، ہم نے 20 کروڑ خرچ کیا ہے۔ عیسائیوں کا 5 لاکھ کا نقصان ہوا، 20 کروڑ اس پر خرچ ہوا ہے۔ یہ اور آج اس کے اندر برطانیہ کا پارلیمنٹ کا رکن جان آسٹن وہ کہتا ہے کہ مذہبی امتیاز ختم کرو، اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے دوست، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ مخرب اخلاق لٹریچر جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف پھیلایا جا رہا ہے۔ سن 95 کی بات مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، امریکہ نے $2000 ملین خرچ کیے تھے اسلام کی مخالفت میں۔ $2000 ملین خرچ ہوئے ہیں، اور یہ تیسرا حربہ۔ چوتھا حربہ یہ ہے کہ ہر وہ دل آزاری کا کام کیا جا رہا ہے، ہر وہ کام جو دل آزاری کا سبب ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہاں قادیانی موجود ہیں، ہماری دل آزاری کا سبب ہے۔ یہاں یہ کیفیت ہے کہ تسنیمہ بنگلہ دیش کی موجود ہے، گستاخ رسول ہے، اسے پناہ دیجیے، یہ ہماری دل آزاری ہے۔ یہاں رحمت مسیح گستاخ رسول موجود ہے، اسے برطانیہ نے پناہ دے رکھی ہے، یہ ہماری دل آزاری ہے۔ یہ سارے دل آزاری کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 5واں حملہ میرے عزیز، حربہ یہ ہے اسلام پر کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بگاڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ منتقم مزاج تھے، منتقم مزاج ان کا نبی تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کیا وہ اس نبی کو منتقم کہہ سکتے ہیں جس نے لاکھوں دشمنوں کو سامنے بٹھا کر کے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ آزاد کر دیں۔ میرے عزیز، یہ وہ مصائب اور مشکلات ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ضروری ہے کہ میں اور آپ متفق ہو کر جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اس بین الاقوامی تنظیم کو پورے عالم کے اندر نمایاں کر دیں، اور کارکن حضرات زیادہ سے زیادہ انسانی ہمدردی، محبت، بیمار پرسی، دکھ و سکھوں میں کام دیں تاکہ جماعت کا کام آگے چل سکے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وعلی آلہ وسلم۔